بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب ذوالجلال کا بے حد و بے حساب کرم فضل احسان ہے کہ جس کی عطا کردہ توفیق سے اور جس کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہمارا رمضان المبارک کا یہ دروس کا جو سلسلہ بصورت درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، یہ یکم رمضان المبارک کو شروع ہوا تھا۔ 27 رمضان المبارک آج ہے، تو آج یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی اس کرم اور فضل پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، بلکہ شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کس لیے کہ بحمدہ تعالی ہماری 27 صبح قرآن مجید کی سنگت میں اور احادیث طیبات کی سنگت اور صحبت میں گزری ہیں، قرآن و حدیث کی صحبت اور سنگت میں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا، اچھائی کا، اس پہ اپنے کرم اور فضل کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اس کو قرآن و حدیث کا قرب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فقاہت، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور پارہ نمبر 8 کی تو آیہ کریم میں اور زیادہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ رب ذوالجلال جس بندے کے ساتھ ارادہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہدایت دینی ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے سینے کو بولیے اسلام کے لیے کیا کر دیتے ہیں۔ اور جس رب ذوالجلال جس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو گمراہ کر دینا ہے، اس بندے کے سینے کو رب ذوالجلال اسلام کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ تو جب قرآن کی بات، حدیث کی بات سمجھ آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں آپ وہ خوش بخت، خوش نصیب ہے جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے لیے کیا کر دیا، کشادہ کر دیا۔ اور اسلام کے لیے دلوں کا کھل جانا یہ اتنا بڑا کرم ہے، جو کرم اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا تھا۔ اور انہوں نے تو دعا کی تھی، پارہ نمبر 16 کے لفظ ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے الہ العالمین میرے سینے کو کشادہ فرما دے، میرے سینے کو کھول دے۔ اور اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں تو فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے حبیب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا؟ تو پتہ چلا سینے کا کشادہ ہونا اللہ نے اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے، سینے کا کشادہ ہونا اللہ رب العالمین نے اپنے کریم کے لیے رکھا ہے۔ تو جس کے سینے کو رب ذوالجلال کشادہ فرما رہا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پر اور کلیم پر کرم کیا ہے، ان کے مبارک وسیلے سے اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں پر بھی کرم فرما رہا ہے جن کو قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرما کے ان کے سینے کو کشادہ فرماتا ہے۔ سامعین محترم، آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ رمضان مبارک یکم رمضان سے لے کر آج تک وہ سارے موضوعات اس میں سمٹ آتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ وہ موضوع ایسا ہے کہ اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہماری زندگی کے لیے وہ مشعل راہ بن سکتا ہے، ہمارے لیے ماڈل بن سکتا ہے، نمونہ بن سکتا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے جی؟ وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اور اس کا پیارا محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو ذاتیں سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں کہ صرف ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ، والدین بھی حق رکھتے ہیں، ان کو راضی کرنا چاہیے، بیوی بھی حق رکھتی ہے، بچے بھی حق رکھتے ہیں، رشتہ دار بھی حق رکھتے ہیں، دوست احباب بھی حق رکھتے ہیں، سارے حق رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ، والدین سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، دوست احباب سے زیادہ، گلی محلے کے لوگوں سے زیادہ، ساری نسبتوں، ساری چیزوں، سارے انسانوں سے بڑھ کر اگر کوئی ذات حق رکھتی ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ یہ پارہ نمبر 10 کے لفظ ہیں، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اللہ و رسولہ احق ان یردوہ۔ فرمایا اللہ اور اس کا رسول وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے۔ اللہ اور اس کا رسول بولیے کیا ہے؟ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو
راضی کیا جائے. یہ پارہ نمبر 9 کے لفظ ہیں. سورہ انفال آیا کریمہ نمبر یہ 24 ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ شاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول. فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لبیک کہا کرو. کیا کہا کرو؟ لبیک. اذا دعاکم جب وہ تم کو بلائیں, جب اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آ جائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو اور لبیک کہا کرو. لما یحییکم اس چیز کے لیے تمہیں بلا رہے ہوں جس چیز کے لیے رب ذوالجلال نے تم کو حیات طیبہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرمانی ہے. اس چیز کی اس کی بہت سی تفسیریں ہیں. 4 تفسیریں صرف میں عرض کر دیتا ہوں. اس چیز کی طرف تمہیں اللہ اور رسول بلا رہا ہے جس کی وجہ سے تم کو زندگی ملنی ہے, ہمیشہ کی زندگی, قبر کی زندگی, حشر کی زندگی, دائمی پاکیزہ زندگی. تو وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین بلاتے ہیں, بندے کو زندگی عطا کرنا چاہتے ہیں؟ 4 تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر کے مطابق اللہ رب العالمین اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا ہے ایمان کی طرف. بولیے کس کی طرف جی؟ ایمان کی طرف. کیونکہ ایمان ہے اور اس کی ضد ہے کفر. جب دلوں میں کفر آ جاتا ہے تو کفر مردگی لاتا ہے, کفر موت لاتا ہے, ایمان زندگی لاتا ہے. ایمان بولیے کیا لاتا ہے؟ زندگی لاتا ہے. دوسری چیز ہے جی قرآن کی طرف. بولیے کس کی طرف؟ قرآن مجید کی طرف. یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جب تم کو بلاوا آئے اس چیز کی طرف جس چیز کے ساتھ تم کو زندگی ملنی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. تو تم فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو. 2 تفسیریں. تیسری تفسیر ہے فرمایا لما یحییکم سے مراد ہے کہ جہاد کے ساتھ, کیونکہ جہاد جب ہوتا ہے جہاد میں اللہ رب العالمین 2 چیزیں عطا فرماتا ہے. یا تو غلبہ عطا فرماتا ہے, غلبہ مل جائے تو ذلت عزت میں بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ غلبے کے ساتھ بندے کو عزت عطا فرماتا ہے. غلبہ نہ ملے, بندہ یہ مومن جہاد کرتا ہوا مغلوب ہو کے مارا جائے تو وہ شہید ہو جاتا ہے. دونوں صورتوں میں. تو پہلی چیز ہے لما یحییکم سے مراد جہاد ہے, اور دوسری چیز سے مراد کیا ہے؟ شہادت ہے. جب بندہ شہید ہو جاتا ہے تو شہید کو ہمیشہ ہمیشہ کی حیات طیبہ مل جاتی ہے. تو 4 تفسیریں, پہلی ایمان, دوسرا قرآن, تیسری جہاد, اور چوتھی چیز کیا ہے جی؟ شہادت. یعنی جب اللہ اور اس کا رسول تم کو بلائیں ایمان کی طرف, قرآن کی طرف, جہاد کی طرف, اور چوتھی چیز کیا تھی؟ شہادت کی طرف, تو فوراً لبیک کہتے ہوئے تم حاضر ہو جاؤ. حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک کے راوی ہیں, اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, حالت نماز میں تھے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آواز دی. آپ اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. حضرت ابو سعید بن معلہ نماز میں ہیں, حضور نے آپ کو آواز دی تو آپ نے نماز جاری رکھی. نماز جلدی جلدی اپنی نماز مکمل کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو سعید تم کہاں رہ گئے تھے, میں نے تم کو بلایا. عرض کی یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. بولی میں کیا کر رہا تھا؟ نماز. اب دیکھیں نماز میں ہیں. فرمایا تم نے نہیں پڑھا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جانا ہے, نماز کو بھی چھوڑ کر. کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اور ایک اور حدیث پاک ہے, اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ اسی مضمون کے ایک حدیث پاک میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا, اور وہ بھی نماز میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے. آنے میں تاخیر کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا, پوچھا دیر کیوں کی؟ عرض کیا رسول اللہ نماز پڑھ رہا. آپ نے ان کو بھی یہ جواب دیا تم نے کیا نہیں پڑھا؟ استجیبوا للہ وللرسول, جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جانا چاہیے. حضرت ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ آئندہ جب بھی آپ کا حکم ہوگا, جب بھی آپ کا بلاوا ہوگا تو میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. اب جو بات ہمارے لیے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے, دیکھیں دونوں صحابی کس میں تھے بلا؟ نماز میں تھے, اور دونوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. دونوں کو تنبیہ فرمائی کہ جب اللہ اور اس کا رسول کا آرڈر آ جائے تو سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز. بولی کیا ہے سب سے بڑی؟ نماز میں بھی ہونا ہے تو فوراً نماز کو بھی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر حاضر ہو جانا ہے, تاکہ ان کی اطاعت مل سکے, تاکہ ان کی خوشنودی مل سکے, تاکہ ان کی رضا مل سکے. تو اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ان کو بولیے کیا کیا جائے؟ راضی کیا جائے. اب نماز کو ترک کر کے بھی ضروری ہے کہ ان پہ آرڈر پر عمل کیا جائے, تو ویسے انسان جو زندگی گزارتا ہے
اگر ہم سوتے رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف لبیک نہ کہیں، اگر ہم اپنے معاملات میں بات چیت میں رہیں اور بلاوا اذان کی صورت میں آ جائے اور ہم اس کی طرف نہ جائیں تو پھر کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہ نماز چھوڑ کر بھی فوراً حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے اور ہم اپنے گپ شپ، اپنے میچ، اپنے معاملات، اپنا نیٹ، اپنا فیس بک، اپنی وہ سارے معاملات، یہ چیزیں بھی ہم چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو سب سے زیادہ مستحق ہے وہ بندہ، خوش بخت خوش نصیب ہے جس کا سارا، اور یہ میں فکر کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں، رمضان مبارک کی ہمیں یہ فکر بیٹھ جائے، اگلا رمضان وہ مقدر میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ وہ بہت سے ایسے احباب ہوتے ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا معاملات سارے ہوتے ہیں، لیکن قسمت کے ساتھ رمضان مبارک کی یہ سعادتیں پھر زندگی میں آتی ہیں۔ پہلے تو دعا اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں بار بار عطا فرمائے، لیکن تقدیر کا لکھا ہوا غالب ہے، ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے۔ تو ایک فکر بدبختی اس بندے کے لیے ہے جس کو ہر وقت یہ تو فکر رہے مجھ سے میری بیوی ناراض نہ ہو جائے، کپڑے بھی اچھے لے کر دینے ہیں، کھانے کو بھی اچھا دینا ہے، پینے کو بھی اچھا دینا ہے، رہنے کو بھی اچھا دینا ہے، بیوی ناراض نہ ہو جائے۔ بدبختی ہے اس بندے کے لیے جس کو 24 گھنٹے فکر رہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ بدبختی ہے اس بندے کے لیے جس کو خوشی کے مواقع پر بھی غمی کے مواقع پر بھی یہ خیال رہتا ہے یار یہ خوشی کا موقع ہے، میرا بھائی میرے فلاں رشتہ دار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ غمی کا موقع ہے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ یک طرفہ فکر تو رکھے لیکن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی وہ فکر نہ رکھے، تو یہ بدبختی ہے۔ مقدر کا دھنی قسمت کا سکندر وہ ہے جو چلے، جو پھرے، جو اٹھے، جو بیٹھے، جو کھائے، جو پیے، جو گھر میں ہو، جو مسجد میں ہو، جو گلی محلے میں ہو، جو خوشی میں ہو، جو غمی میں ہو، جو خلوت میں ہو، جو جلوت میں ہو، 24 گھنٹے بس ایک ہی فکر، یار پتنی مجھ سے میرا رب راضی ہے یا نہیں، پتنی مجھ سے میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہے یا نہیں۔ یہ فکر مل جائے، یہ فکر سب سے بڑھ کر ہو، اس فکر کی اتباع میں پھر بیوی کی فکر بھی بے شک ہو، پھر اولاد کی فکر بھی ہو، پھر والدین کی فکر بھی ہو، پھر رشتہ داروں کی فکر بھی ہو، پھر دوست احباب کی فکر، لیکن اس بڑی فکر کے سائے میں جب ہو، رب راضی تھے جگ راضی، یہ وہ معروف جملہ ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں، رب راضی تھے جگ راضی۔ اگر رب کو ہم نے راضی نہ کیا جل جلالہ، بے شک جو مرضی کر لیں ہم دنیا سے اس حال میں جا رہے کہ دنیا کی بازی ہار کے جا رہے ہیں، لیکن اس حال میں جائیں کہ ہم نے اللہ جل جلالہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر لیا، باقی بھی شک ساری کائنات بھی راضی ہو جائے تو ہم زندگی کی بازی بولیے کیا کر کے جیت کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کی تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے جمعے پہ بھی حدیث پاک عرض کی تھی، حضرت مصعب بن عمیر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا، یہ وہ بندہ آ رہا ہے جس کے دل کو اللہ رب العالمین نے نور ایمان سے منور فرما دیا ہے، ایمان کے نور سے بھر دیا ہے۔ اور میرے کملی والے آقا نے فرمایا یہ وہ حضرت مصعب بن عمیر ہے جن کو میں نے اس حال میں دیکھا تھا، جن کا کھانا سب سے شہانہ تھا، جن کا پینا سب سے شہانہ ہوا کرتا تھا، جن کا پہننا سب سے شہانہ، جن کا رہنا سب سے شہانہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کس حال میں رہے تھے؟ آپ مینڈے کی کھال لپیٹے ہوئے تھے، آپ کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا ایمان نے، اسلام نے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ان کا حال یہ کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ان کا حال یہ کر دیا۔ والدین کو بھی چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو بولیے کیا کیا؟ نہ چھوڑا۔ حضرات صحابہ کرام، حضرات بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ بے شک سب کچھ جائے، بیٹا علی اصغر بھی شک دے دیا جائے، علی اکبر بھی دے دیا جائے، سب کچھ دے دیا جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو نہ چھوڑا جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اگنور یا ان کو ہم نہیں چھوڑتے۔ دعا دوں کہ کریم پروردگار عالم جس فکر کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ فکر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے۔ اور بحمدہ تعالیٰ بڑے عرصے سے میں جب بھی نیت کرتا ہوں نماز پہ مصلی امامت پہ، آپ نے میرے لفظوں کے بعد میرے لیے دعا کرنی ہے کہ جیسے میری زبان سے لفظ نکل رہے ہیں کما حقو اللہ تعالیٰ یہی میرے لفظ میرے دل میں کما حقو اتار دے۔ میں یہ نیت کرتا ہوں، آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے واسطے میں جماعت کروا رہا ہوں، تیرے اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے واسطے جماعت کروا رہا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا جیسے میری زبان پہ لفظ ہے آپ دعا کریں کما حقو میرے دل میں یہ پیوست ہو جائے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی اگر فکر یہ بن گئی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو یہی رمضان المبارک کا سب سے بڑا میسج
سب سے بڑا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.